اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله تعالى قال سلام قوم منکرون فسلام مبتدأ الی آخر۔ ہماری جو بحث تھی وہ مبتدا اور خبر کو حذف کرنے کے بارے میں تھی۔ مصنف نے کل فرمایا کہ مبتدا اور خبر میں سے دونوں حذف ہو سکتے ہیں، یعنی کبھی کبھار مبتدا حذف ہو جائے اور کبھی کبھار خبر، دونوں کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن وہ تب ہے جب اس کے حذف ہونے پر کوئی چیز دلالت کرے، چاہے مبتدا کے حذف ہونے پر دلالت کرے اور چاہے خبر کے حذف ہونے پر کوئی دلیل دلالت کرے تو پھر اس کو حذف کر سکتے ہیں۔ یہ کل کی بات تھی۔ آج مصنف فرماتے ہیں کہ مبتدا اور خبر ان میں سے ہر ایک حذف ہوا ہے ایک ہی مثال میں، یعنی مثلا ایک جملہ ہے، جیسے یہ آیت ہے، اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اسی جملے میں مبتدا کو بھی حذف کیا گیا ہے، خبر موجود ہے، اور پھر خبر کو حذف کیا گیا، مبتدا موجود ہے، تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ایک ہی مثال میں، یعنی دو مبتدائیں تھی، دو خبریں، ایک خبر کے لیے مبتدا حذف ہے، پھر ایک مبتدا کے لیے خبر حذف ہے، یعنی ایسا کہیں کہ ایک ہی مثال میں مبتدا بھی حذف ہوا ہے اور خبر بھی۔ تو آج اس چیز کو مصنف بیان کریں گے کہ ایک ہی مثال میں مبتدا بھی حذف ہوا ہے اور خبر بھی۔ وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله تعالی، ان میں سے ہر ایک حذف ہوا ہے اور دوسرا کیا ہے، باقی ہے، یعنی کیا، مبتدا کو بھی حذف کیا گیا ہے، خبر کو باقی رکھا گیا ہے، خبر کو حذف کر کے مبتدا کو باقی رکھا گیا ہے، جیسے اس مثال میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ فی قول تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ قال سلام قوم منکرون، یہ آیت ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 25۔ تو یہاں پر کیسے مبتدا اور خبر حذف ہے، خود اس کی ترکیب کر کے بتا رہے ہیں۔ فسلام مبتدا، یہاں پر جو لفظ قال کے بعد سلام ہے یہ مبتدا ہے، حذف خبر، اس کی خبر کو محذوف کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے، کیسے اس کی خبر محذوف ہے؟ فرماتے ہیں اس سلام کے بعد علیکم تھا، یہ علیکم خبر تھا سلام کے لیے، لیکن اس کو حذف کیا گیا ہے، اے سلام علیکم، یعنی اصل میں اس طرح تھا جملہ سلام علیکم، لیکن سلام کو باقی رکھا اور علیکم کو حذف کیا گیا۔ تو یہاں پر کیا ہے، مبتدا تو موجود ہے لیکن اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے۔ یہاں پر سلام مبتدا ہے، یہ موجود ہے، علیکم جو اس کی خبر تھی وہ محذوف ہے۔ وقوم خبر حذف مبتدا، اور سلام کے بعد جو لفظ ہے قوم، یہ قوم خبر ہے، اس کی پھر مبتدا حذف ہے۔ وہ مبتدا کیا تھی جو حذف ہے، انتم، یعنی اس طرح جملہ تھا انتم قوم، یہ انتم کیا تھا، مبتدا، اور وہ حذف کیا گیا ہے، لہذا مبتدا حذف ہے اور خبر موجود ہے، اے انتم قوم۔ یہاں تک بات ہو گئی ختم۔ اب کیا ہے، بحث شروع ہو رہی ہے کہ خبر کو حذف کرنا واجب ہے، خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ کتنے موارد ہیں؟ فرماتے 4 موارد ہیں جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے، اور پہلے اس متن کو سرسری نگاہ سے اسے پڑھ لیں تاکہ پھر شرح میں آسانی ہو۔ حذف الخبر، خبر کو حذف کرنا وجوباً واجب ہے، وہ مورد ابھی متن میں بتائیں گے۔ وَيَجِبُ حذف الخبر قبل جواب لولا والقسم الصریح، 2 مورد یہاں پر ذکر کر دیے۔ وَيَجِبُ حذف الخبر،
خبر کو حذف کرنا واجب ہے کب؟ قبل جوابی لولا والقسم الصریح، لولا کے جواب کے بعد، لولا کے جواب سے پہلے، لولا کے جواب سے پہلے اور قسم صریح کے جواب سے پہلے خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہ دو مورد، والحال الممتنع کونہا خبرن، اور اس حال سے پہلے کہ جو حال خبر واقع نہیں ہو سکتا مبتدا کے لیے، وہاں پر بھی مبتدا کے لیے خبر کو حذف کیا جاتا ہے۔ یہ تین مورد، وَبَعْدَ واو المصاحبۃ الصریحۃ، اور اس واو کے بعد کے جو صحبت کے لیے، مصاحبت یعنی معیت کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ معیت صریحہ یعنی فقط وہ معیت کے لیے آتی ہے اور کوئی اس کی معنی نہیں ہے۔ اور ان چاروں موارد کو ذکر کیا ہے ان مثالوں میں، لولا انتم لکننا مومنین، ان سب مثالوں کی تشریح آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر صرف مثالیں پڑھیں گے۔ یہ لولا انتم لکننا مومنین ولا امرک لافعلن وضربی زید قائما وکل رجل وضیعتہ۔ آئیے شرح میں دیکھتے ہیں، شرح میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یجب حذف الخبر فی اربع مسائل، واجب ہے خبر کو حذف کرنا چار جگہوں پر، چار موارد ہیں جہاں پر خبر کو آپ حذف کر سکتے ہیں، نہیں کہ خبر کو حذف کر سکتے ہیں بلکہ واجب ہے کہ خبر کو حذف کیا جائے، حتماً جزماً، یہ قاعدہ ہے۔ چار موارد ایسے ہیں جہاں پر خبر کو حذف کیا جاتا ہے۔ پہلا مورد، الاول احداہا، ان موارد میں سے جو چار آپ نے کہے، پہلا مورد کیا ہے؟ قبل جواب لولا، لولا کے جواب سے پہلے، لولا شرطی ہے، اس کے بعد جواب ہے، تو اس لولا سے پہلے، لولا کے جواب سے پہلے خبر کو حذف کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ قانون ہے۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لولا انتم لکننا مؤمنین، لولا انتم لکننا مؤمنین۔ شاہد مثال یہاں پر کہاں پر ہے؟ یہاں پر انتم مبتدا اور لکننا یہ لولا کے لیے کیا ہے؟ جواب۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ لولا کے جواب سے پہلے خبر کو حذف کرنا واجب ہے، تو یہاں پر جواب کیا ہے لولا کا؟ لکننا، لکننا سے پہلے انتم کے بعد، انتم مبتدا ہے، اس کے بعد خبر آنی تھی نا یہاں پر، لیکن انتم کے بعد خبر کو حذف کیا گیا، وہ کیا تھی؟ سددتمونا، سددتمونا یہ خبر تھی، لیکن اس خبر کو حذف کیا گیا ہے کس کے بعد؟ مبتدا کے بعد اور جواب لولا سے پہلے، جواب لولا سے پہلے، تو یہاں پر لولا، پھر یہ انتم مبتدا ہے، اور یہاں پر خبر تھی سددتمونا، وہ محذوف ہے، یہ لکننا، اس کے لیے لکننا مومنین یہ جواب لولا ہے، پھر خود بھی اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سوال ہے پھر کہ یہاں پر کیسے آپ کو پتہ چلا کہ یہاں پر لکننا سے پہلے سددتمونا یہ محذوف ہے؟ یعنی خبر کا محذوف ہونا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہاں پر کیسے؟ قرینے سے۔ دلیل ہے ہمارے پاس کہ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں یہ لفظ ذکر ہوا ہے سددناکم، کہ لولا انتم لکننا مؤمنین، یہاں پر یہ سورہ سبا آیت نمبر 31 پھر 32 میں جو ہے یہ لفظ سددناکم ذکر ہوا ہے، لیکن وہاں پر ذکر ہوا ہے اس لیے کہ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جواب لولا سے پہلے ذکر ہوا، اگر وہاں پر بھی جواب لولا ہوتا تو اس سے پہلے اس کا حذف ہونا ضروری ہوتا، لہذا دیکھیں اس کو، اے لولا انتم صددتمون عن الہدی،
اصل میں جملہ اس طرح ہے، یعنی کیا ہے حذف؟ صددتمونا، کہ تم نے، لولا ان تم صددتمونا عن الہدا، کہ یعنی پورا جملہ اس طرح، یہ قرآن کی آیت کو اس طرح کھولتے ہیں، لولا ان تم صددتمونا عن الہدا، کہ اگر تم ہمیں نہ روکتے ہدایت سے، لکننا مومنین، تو ہم مومن ہوتے. اس طرح جملہ تھا. کیا دلیل ہے؟ بدلیل ان بعدہ، دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد کی آیت یہ ہے. کس طرح ہے؟ نحن صددناکم، پھر ان سے کہا جائے گا کیا ہم نے آپ کو روکا تھا ان الہدا، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جبکہ ہدایت تو آپ کے پاس آ چکی تھی لیکن آپ نے ہدایت حاصل نہیں کی اور مومن نہیں ہوئے. اور اب کہہ رہے ہو کہ اگر آپ ہمیں نہ روکتے ہدایت سے تو ہم مومن ہو جاتے. اللہ کل حال یہاں پر لکنہ جو جواب لولا ہے اس سے پہلے خبر حذف ہے. انشاءاللہ واضح ہے مثال. یہ پہلا مورد ہے جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے. الثانیۃ، دوسرا مورد یعنی وہ مورد کہ جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے، ان میں سے موارد میں سے جو چار کہے، دوسرا مورد یہ ہے. الثانیۃ، دوسرا مورد، قبل جواب القسم الصریح، قسم صریح کے جواب سے پہلے، قسم صریح کے جواب سے پہلے خبر کو حذف کرنا واجب ہے. یہ قسم صریح کیوں کہا؟ کیونکہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو فقط قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو قسم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور غیر قسم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو قاعدہ کیا ہے کہ وہ الفاظ جو قسم صریح کے استعمال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو قسم صریح کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے جو جواب ہیں اس سے پہلے خبر کو حذف کرنا واجب ہے. نہیں کہ وہ الفاظ جو کبھی کبھار قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھار غیر قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے جواب میں آپ جواب سے پہلے خبر کو حذف کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ قسم صریح یعنی وہ لفظ کے جو مخصوص ہے فقط قسم کے لیے، اس کے علاوہ وہ استعمال ہی نہیں ہوتا، تو ایسا لفظ کہ جو قسم صریح کے لیے آتا ہے، اس کے جواب سے پہلے آپ خبر کو حذف کر سکتے ہیں. اچھا، الثانی تو قبل جواب القسم الصریح، قسم صریح کے جواب سے پہلے، یعنی کیا؟ خبر کو حذف کر سکتے ہیں، واجب ہے. نہ وہ قول ہی تعالی، جس طرح اللہ کا یہ قول ہے کہ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَأْمَهُونَ. یہاں پر لَأَمْرُكَ، امر جو لفظ ہے یہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے. مثلا اکثر یہ استعمال ہوتے ہیں کتابوں میں. بعض اوقات مصنفین جو ہوتے ہیں وہ اپنی دعویٰ کو، دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ یہ لفظ لگاتے ہیں کہ مثلا دلیلیں دیتے کبھی کبھار یہ جملہ استعمال کریں، لَأَمْرِي، یعنی مجھے میری عمر کی قسم. تو اس طرح یہ جو لفظ امر ہے یہ استعمال ہوتا ہے فقط قسم کے لیے، اس کی کوئی اور معنی ہے ہی نہیں، فقط یہ قسم کے لیے ہوتا ہے. اچھا، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَأْمَهُونَ. لَأَمْرُكَ یہ کیا ہے؟ اس لام کو لام ابتدا کہا جاتا ہے، اور امر کا اصل شاید مثال اس میں امر کا، یہ اس کے جو جواب ہے، جواب کہاں پر ہے؟ لفی جواب ہے امر کے لیے، لیکن اس جواب سے پہلے خبر کو حذف کیا گیا ہے. اچھا، مبتدا کہاں پر ہے؟ انہم مبتدا ہے، یہ انہم مبتدا ہے. الف یہ لام ابتدا، اور اس کے بعد جو ہے امر کا. اچھا، اس میں امر کا جو لفظ ہے خود یہ مبتدا ہے، لیکن اس میں جو پڑھنے میں بھی اختلاف وارد ہوا ہے عربوں کے ہاں،
یعنی جو اس کی ترکیب ہم پہلے کر لیتے ہیں تاکہ پھر اس کا جو اختلاف ہے وہ لفظی وہ بیان کرتے ہیں. لام ابتدا امر کا، یہ امر جو لفظ ہے یہ مبتدا ہے. یہ مبتدا ہونے کے ساتھ مضاف بھی ہے اس کاف کی طرف، ضمیر کی طرف. اچھا یہ مبتدا ہو گئی. اب خبر کہاں ہے؟ خبر تو حذف ہے. وہ خبر یا تو قسمی ہے یا یمینی ہے، جیسے نیچے بیان کریں گے اس چیز کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لام ابتدا امر جو لفظ امر ہے وہ مبتدا، اور یہ مبتدا ہونے کے ساتھ اضافہ بھی ہے اس کاف کی طرف. اور یہاں پر جو اس کا جواب ہے یعنی امر، یہ امر جو لفظ ہے قسم، اس کا ہم نے کہا کہ قسم سری کا جو جواب ہے اس سے پہلے حذف ہوگا. جواب کیا ہے یہاں پر؟ اس کا جواب سنیے گا. یہ پورا جواب ہے، انہم لفی سکرتہم، یہ پورا جواب ہے. کس کے لیے؟ اس امر جو لفظ ہے جو قسم کے لیے، قسم سری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ جواب ہے. تو اس انہم لفی سکرتہم سے پہلے کیا ہے؟ خبر حذف ہے. اور ہم نے یہی کہا تھا کہ جو جواب قسم سری ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ خبر حذف ہوگی، واجب ہے. یہ خود اس کی تشریح کر رہے ہیں. اے یہاں پر بتا رہے ہیں کیسے حذف ہے. لَأَمْرُكَ یمینی او قسمی، لَأَمْرُكَ یمینی او قسمی، یعنی یہاں پر یا تو آپ امرک کے بعد یمینی کو حذف رکھیں یا قسمی کو حذف رکھیں. تو یہ کیا ہے؟ مثال اس طرح بن سکتی ہے. یہ دیکھیں لفظ صریح، وہ لفظ کے جو فقط یعنی جواب قسم صریح سے پہلے کیا ہے؟ خبر کو حذف کیا گیا ہے. اور جواب قسم صریح کیا ہے؟ انہم لفی سکرتہم. یہ جواب قسم صریح ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ خبر حذف ہے. وہ یمینی مانے یا قسمی مانے کوئی فرق نہیں ہے. لفظ کے حوالے سے کیا ہے جو اس لفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ امر نہیں بلکہ امور ہے. امور یعنی عین پر بھی ضمہ اور میم پر بھی ضمہ. لیکن فرق کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں فرق کوئی نہیں ہے. امر پڑھیں یا امور پڑھیں، بات وہی ہے. وہی جو انسان کی ایج ہے، عمر ہے، وہی مراد ہے. تو لہٰذا یہ پھر اس طرح کیوں کرتے ہیں کہ مثلا پہلے ضمہ پھر اس کو فتح میں تبدیل کر دیا؟ کیوں؟ کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ قانون ہے کہ ضمہ دو ایک ساتھ ہوں تو ان کو پڑھنا کیا ہے؟ ثقیل ہے، تھوڑا مشکل ہے. تو پھر کیا اس ضمہ کو تبدیل کیا اور کیا ہے ایک کو حرف کو ساکن کیا، تو امر کر کے پڑھا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. اچھا یہ اب بات آ رہی ہے کہ مثلا یہ کیوں کہا کہ قسم صریح کا جو جواب ہے اس سے پہلے، یعنی ایسا لفظ جو قسم صریح کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی جواب سے پہلے کیا ہے آپ حذف کر سکتے ہیں خبر کو، یہ واجب ہے. تو یہ قید کیوں لگائی قسم صریح کی؟ مصنف کہتے ہیں وَاحْتَرَزْتُ بِالصَّرِيحِ النَّحْوِ عَهْدُ اللَّهِ، میں نے احتراز کیا یا میں نے بچایا کس سے؟ قید صریح سے کہہ کر ہم نے بچایا ہے کس کو؟ اس جیسے مثالوں کو، جیسے عہد اللہ ہے یعنی لفظ عہد. یہ لفظ عہد جو ہے یہ کبھی کبھار قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھار یہ لفظ عہد کیا ہے؟ وفا اور عہد و پیمان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ فقط کیا ہے قسم کی صریح کے لیے استعمال ہو. تو دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، قسم کے لیے بھی اور وعدہ اور عہد و پیمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں یہ جو ہم نے شرط لگائی تھی وہ نہیں ہے. جب وہ شرط پوری نہیں ہے تو پھر یہاں پر خبر کو بھی حذف کرنا واجب نہیں ہے. اگر چاہیں تو اس کو ذکر کریں، اگر چاہیں تو اس کو حذف کریں، یہ ہو سکتا ہے. عہد اللہ، فَإِنَّهُ یہ جو لفظ عہد ہے یا اس پوری جملے کو عہد اللہ جو ہے، یہ جو لفظ مرکب ہے عہد اللہ، یا اس طرح کر کے عہد جو مضاف ہے اللہ کی طرف، یہ عہد اللہ پورے لفظ کو لے لیں مرکب کو. یہ عہد اللہ جو ہے یستعمل قسما، یہ قسم بھی استعمال ہوتا ہے، وغیرہ اور غیر قسم بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی مخصوص نہیں ہے قسم کے لیے، جس طرح لفظ امر تھا. تقول فی القسم، آپ قسم میں یہ اس طرح کہیں گے
عہد اللہ لأفعلن قضا، مثلا کہ خدا کی قسم میں اس طرح ضرور کروں گا، تو یہاں پر کیا ہے، قسم کی معنی میں آ گیا۔ وفی غیرہ، اور غیر قسم میں آپ کہیں گے عہد اللہ یجب الوفاء بہ، خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو وفا کرنا بھی واجب ہے، یعنی خدا کے ساتھ جو عہد و پیمان کریں اس کی وفا بھی کریں، یہ واجب ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، قسم کے لیے نہیں بلکہ عہد و پیمان اور کیا ہے، وعدہ وغیرہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فلذالک، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ یہ مختص نہیں ہے فقط قسم کے لیے، یجوز ذکر الخبر، یہاں پر خبر کو ذکر کرنا جائز ہے۔ کیسے؟ تقول، آپ کہیں علی عہد اللہ، علی، یہ خبر کیا ہے، اس کو ظاہر کریں۔ یہ دو مورد ختم ہو گئے، اب تھوڑا مشکل مورد آ رہا ہے، اور یہ مورد کیا ہے، دقت طلب ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آسان لفظوں میں یہ تیسرا مورد سمجھایا جائے۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ جب ان جملوں پہ غور کریں تاکہ بعد میں تطبیق میں آسانی ہو۔ تیسرا مورد جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 ہم مثالیں پیش کریں گے اس تیسرے مورد میں جہاں پر خبر حذف کرنا واجب ہے۔ غور فرمائیں یہاں پر۔ پہلا مورد، جب مصدر صریح مبتدا واقع ہو، پہلا مورد جب مصدر صریح مبتدا واقع ہو، یعنی مصدر معول نہیں، مصدر صریح مبتدا واقع ہو، اور اس کے بعد ایک حال آئے، جو حال خبر واقع نہیں ہو سکتا ہو اس مصدر کے لیے، تو اس صورت میں خبر کو حذف کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ دوبارہ تکرار کرتا ہوں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے بالکل۔ پہلا مورد کون سا ہے کہ جب مبتدا کیا واقع ہو، مبتدا مصدر صریح واقع ہو، مبتدا مصدر صریح واقع ہو اور اس کے بعد حال واقع ہو، اور حال بھی ایسا حال کہ جو اس مبتدا کے لیے خبر واقع ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس صورت میں خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اب اس کو تطبیق کر لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے پھر دوسرے اور تیسرے مورد میں بھی۔ الثالثۃ، تیسرا مورد، قبل الحال، حال سے پہلے خبر کو حذف کرنا واجب ہے، حال سے پہلے خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ کون سا حال؟ التی، ایسا حال، یمتنع کونہا خبرا عن المبتدا، کہ جو حال خبر واقع نہیں ہو سکتا ہو مبتدا کے لیے، ایسا حال کہ جو خبر واقع نہیں ہو سکتا ہو مبتدا کے لیے، اس حال سے پہلے خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ یعنی مصدر صریح مبتدا واقع ہو، اس مصدر صریح کے بعد کیا ہے، حال واقع ہو، اس حال کی حالت یہ ہو کہ وہ حال اس مبتدا، کون سا مبتدا کہ جو مصدر صریح ہے اس کے لیے یہ حال خبر واقع نہیں ہو سکتا ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے، اس حال سے پہلے خبر کو حذف کریں گے۔ انشاءاللہ اب واضح ہو گیا ہوگا، مثال سے اور بھی واضح ہو جائے گا، تطبیق کریں گے تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ کیا قول ہے، جیسے ان کا قول ہے ضربی زیدن قائمن، ضربی مبتدا ہے اور یہ ضرب مصدر صریح ہے، مصدر صریح مبتدا واقع ہوا ہے، اور زیدن جو ہے
یہ مفعول ہے ضربی کے لیے، یعنی ضرب مصدر ہے یا اس کے لیے فاعل ہے، اور زیدن کیا ہے، یعنی ضرب جو ہے، لفظ ضرب، یہ ضرب مصدر صریح ہے اور ضرب اضافہ ہوا یا کی طرف. پھر یہ جو زیدن ہے یہ کیا ہے، یہ مفعول ہے ضرب کے لیے جو مصدر صریح ہے. اچھا یہ ضربی مبتدا ہے تو اس کی خبر کہاں ہے، خبر نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں قائمن حال ہے، کس سے، قائمن حال ہے زید کے لیے، یعنی ضربی زیدن، میں نے زید کو مارا، قائمن در حالانکہ وہ قیام کی حالت میں تھا، یعنی جب میں نے زید کو مارا تو وہ قیام کی حالت میں تھا، کھڑا ہوا تھا. اور مصنف اس عبارت کو کھولتے ہیں تاکہ اور واضح ہو جائے. اصلہ، اصل یہ مثال اس طرح ہے گویا کہ ضربی زیدن حاصل اذا قائمن، ضربی زیدن حاصل اذا کان قائمن. اچھا اس کی ترکیب کیا ہے، پہلے اس کو ہم خود حل کرتے ہیں پھر مصنف کی عبارت پہ آتے ہیں. ضربی میں لفظ ضرب مصدر ہے، صریح ہے، مبتدا ہے، اضافہ ہوا ہے یا کی طرف. زیدن مفعول ہے اس کے لیے، کس کے لیے، اس ضرب کے لیے. حاصل اس مبتدا ضربی جو ہے اس کے لیے خبر ہے. اچھا کوئی یہ کہے کہ جب آپ ضربی کو مبتدا بھی کہہ رہے ہیں پھر زیدن کو اس کے لیے مفعول کیوں مان رہے ہیں، ایسا کیوں نہیں کہتے کہ یہ مثلا اس کی خبر ہے یا کوئی اور، اس کے لیے مفعول آخر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ مصدر جو ہے فعل والا عمل کرتا ہے، تو جس طرح اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح اس کو بھی مفعول کی ضرورت ہے، لہذا یہ اعتراض درست نہیں ہے. ضربی مبتدا، زیدن مفعول ہے ضربی کے لیے، حاصل خبر ہے ضربی کے لیے کہ جو محذوف ہے، اذا کان قائمن، یہ اذا کیا ہے، ظرف ہے اور یہ ظرف زمانی ہے. کانا، یہ کانا تامہ ہے اور اس میں ایک ضمیر ہے کہ جو پلٹتی ہے کس کی طرف، اس زید کی طرف. قائمن حال ہے، یہ پوری ترکیب ہو گئی. یہ ہم نے ترکیب کر لی اور مصنف اس کی تطبیق کروا رہے ہیں اور طریقے سے. اچھا فحاصل خبر، یہاں پر جو حاصل ہے خبر ہے. وہ اذا ظرف، اور اذا ظرف ہے، اور ظرف کون سا، ظرف زمان. للخبر، خبر کے لیے، خبر کون سی ہے، حاصل. اس حاصل کے لیے کیا ہے، یہ ظرف ہے. مضاف، اور یہ اذا مضاف ہے الی کانا، کانا کی طرف. کون سا کانا، کہ کانا تامہ ہے، کیونکہ کانا کے قسم میں انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی آنے والے ہیں کہ کانا تامہ ہوتا ہے اور ناقصہ ہوتا ہے. کانا التامتی، یہ مضاف ہے کانا تامہ کی طرف. وفائلها، اور اس کان تامہ کا فاعل. کوئی کہے گا کہ کان تامہ کا فاعل آپ کیوں کہہ رہے ہیں، کانا کے لیے تو اسم اور خبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو جواب یہ ہے کہ کانا کے دو قسم میں، ایک تامہ ہے ایک ناقصہ ہے. جو ناقصہ ہے اس کو اسم اور خبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو تامہ ہے اس کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، خبر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ فاعل پر ہی اکتفا کرتا ہے کانا تامہ. وہ فاعل، اور اس کا جو فاعل ہے کہاں پر ہے، مستتر، وہ مستتر ہے، پوشیدہ ہے. فیہا، خود اسی کانا میں. اور وہ مستتر ضمیر جو ہے عائدن، وہ پلٹتی ہے علی مفعول المصدر، مفعول مصدر کے ساتھ. جو کانا میں ضمیر ہے وہ پلٹتی ہے کس کی طرف، مصدر کے مفعول کی طرف پلٹتی ہے. مصدر کون ہے، ضربی، مفعول اس کا کیا ہے، زیدن. یعنی کانا میں جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف پلٹتی ہے، اسی زیدن کی طرف پلٹتی ہے جو مفعول مصدر ہے، یعنی جو مفعول ضربی ہے. وَقَائِمًا حَالٌ مِّنْهُ، اور یہاں پر جو قائمن ہے یہ حال ہے منہ، اسی زید سے. وَهَذِهِ الْحَالُ، اور یہ جو حال ہے کون سا، قائمن. لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدا،
درست نہیں ہے کہ یہ حال خبر واقع ہو مبتدا کے لیے. کون سا حال؟ قائم. یہ قائم خبر واقع ہو اس مبتدا ضربی کے لیے، یہ درست نہیں ہے. دوبارہ سنیں، یہ قائم جو حال ہے خبر واقع ہو ضربی مبتدا کے لیے، یہ درست نہیں ہے. وَهَذِهِ الْحَالُ، یہ جو حال ہے قائمن، لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدا، یہ درست نہیں ہے کہ یہ خبر بنے اس مبتدا ضربی کے لیے. فلا تقول، آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے ضربی قائمن، کہ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ضربی قائمن، کہ میری جو مار ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، یہ درست نہیں ہے. یا میرا جو زید کو مارنا ہے وہ کھڑا ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے، معنی درست نہیں بنتی. کیوں نہیں ہو سکتا؟ لأن الضرب لا یوصف بالقیام، اس لیے کہ ضرب کی جو صفت ہے قیام سے نہیں لائی جاتی. یعنی اس طرح نہیں کہہ سکتے آپ کہ ضربی قائم، میرا جو مارنا تھا زید کو وہ قائم ہے، یہ درست نہیں ہے. تو الحمدللہ پہلا مورد ختم ہو گیا. پہلا مورد کیا تھا؟ کہ حال سے پہلے خبر کو حذف کرنا واجب ہے، لیکن ایسا حال کہ جو خبر واقع نہ ہو سکتا ہو مبتدا کے لیے. لیکن ہم نے ذکر کیا وہ کون سا مبتدا؟ جو مصدر سری ہو. یہ پہلا مورد الحمدللہ ختم ہو گیا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. کیا مطلب ہے کذالک؟ اسی طرح یعنی اب دوسرا مورد ہے جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے. خبر کو حذف کرنا واجب ہے. ان دو مورد کو ذکر کرنے پہ تھوڑا سا چھوٹا مقدمہ 1-2 منٹ کا، تاکہ یہ سمجھ میں جائے. اب جو ہم نے ذکر کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا جو ہے اسم صریح، یا یہ کہیں کہ مصدر صریح. مبتدا کیا تھی؟ اس مصدر صریح. تو اس کا یہ سارا ہم نے بیان کر دیا. اب کیا ہے؟ جو مبتدا ہے وہ اسم مصدر صریح نہیں ہے. مبتدا واقع ہو رہی ہے جو چیز، وہ کیا ہے؟ اسم تفضیل. اسم تفضیل مبتدا واقع ہو اور وہ مضاف ہو مصدر صریح کی طرف، تو اس صورت میں بھی آپ کیا ہے؟ اس حال سے پہلے خبر کو حذف کر سکتے ہیں، یہ واجب ہے. دوسرا مورد. تیسرا مورد کہ جہاں پر اسم تفضیل مبتدا ہے، مضاف ہے مصدر کی طرف، لیکن جس مصدر کی طرف اضافہ ہے وہ مصدر صریح نہیں ہے بلکہ مصدر مؤول ہے. مثال سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. دوسرا اور تیسرے میں کیا فرق ہے؟ دوسرے اور تیسرے میں دوسرا مورد یہ ہے کہ مبتدا اسم تفضیل ہو، وہ مضاف ہو مصدر صریح کی طرف. تیسرے میں یہ نہیں ہے. وہ مبتدا کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے لیکن مضاف الی مصدر مؤول ہے، یعنی تعویل شدہ جو مصدر اس کی طرف ہے. لہذا وہاں پر بھی اس حال سے پہلے خبر کو آپ حذف کر سکتے ہیں. حال سے پہلے خبر کو حذف کر سکتے ہیں، یہ واجب ہے. وَكَذَلِكَ، یعنی اسی طرح حال سے پہلے آپ خبر کو حذف کریں، یہ واجب ہے. کیسے؟ اکثر شربی السویق ملتوتن. اکثر، یہ اکثر مبتدا ہے، اور یہ مبتدا اور یہ اکثر جو لفظ ہے یہ اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل ہے، مضاف ہے کس کی طرف؟ مصدر صریح شربی کی طرف. مصدر صریح شربی کی طرف. یہ اکثر مبتدا اور مبتدا بھی اسم تفضیل، مضاف ہے مصدر صریح کی طرف. مصدر صریح کیا ہے؟ وہ مصدر صریح شربی ہے. تو یہاں پر ملتوتن جو حال ہے، اس حال سے پہلے خبر کو حذف کرنا واجب ہے. ملتوتن حال سے پہلے. اچھا، یعنی وہی یہاں پر بھی حاصل ہوگا. یہ دوسرا مورد. خود اس کی ترکیب میں اکثر شربی، میرا اکثر جو پینا ہے، السویق ملتوتن. سویق ستو کو کہتے ہیں. ستو جو گندم کو پیس کر اور اس میں چینی وغیرہ ڈالتے ہیں، اور کبھی کبھار دودھ کے ساتھ، کبھی کبھار پانی کے ساتھ
پیتے ہیں اور یہ بہت مفید چیز ہوتی ہے. اکثر شربی السویق ہے، میرا جو اکثر پینا ہے وہ سویق یعنی ستو ہوتا ہے، ملتوتن جو مخلوط یعنی وہ کبھی دودھ کے ساتھ اور پانی وغیرہ کے ساتھ پیا جاتا ہے. اچھا، یہ مثال انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی، ہو گئی. وہ اختبو تیسرا مورد جہاں پر ہم نے کیا کہا، اس میں تفضیل مبتدا ہوگا. اختبو جیسے مبتدا ہے، وہ جو اس میں تفضیل ہے مضاف ہوگا مصدر مؤول کی طرف. ما یکون الامیر قائما، یہاں پر جو دیکھیں ما یکونو، یہ ما مصدریہ ہے، یکون فعل مضارع پر داخل ہوئی ہے. جب ما مصدریہ فعل مضارع پر داخل ہوتی ہے تو اس کو تعویل مصدر میں لے کر جاتی ہے. گویا کہ یہاں پر ما یکون نہیں ہے، کون لفظ ہے جو مصدر ہے، تو لہٰذا یہاں پر ما یکون کو تعویل کریں اور کون ہو گیا تو اختبا یہ مبتدا اضافہ ہے کس کی طرف، اس ما یکون کو ہٹا کر یہ کہیں کہ ما یکون نہیں، گویا کہ اختب کون الامیر قائمن، یعنی جو امیر نے خطاب کیا اس کی حالت کیا تھی، قائمن، قائمن حال ہے، وہ قیام کی حالت میں اس نے کیا کیا ہے، خطاب کیا. جو اس کا خطاب تھا وہ سارا کیا تھا، قیام کی حالت میں تھا، امیر کا خطاب. تو یہاں پر اختب و مبتدا یہ اضافہ ہوا ہے ما یکونو جو مصدر ہے. ما یکونو ظاہر مصدر نہیں ہے لیکن تعویل کے اعتبار سے مصدر ہے، تو یہ تعویل کے اعتبار سے جو مصدر مؤول ہے اس کی طرف اضافہ ہوا. اور اس کے بعد کیا ہے، حال ہے، اس حال سے پہلے قائمن حال سے پہلے کیا ہے، اس کو خبر کو حذف کرنا واجب ہے. تقدیر ہو حاصل، یہاں پر جو مقدر ہے وہ حاصل ہے. اذا کان ملتوتا یعنی اس طرح ہے جملہ، اذا کان حاصل یعنی پورا اس طرح، اکثر شربی السویق حاصل اذا کان ملتوتا. اور اس طرح آپ اس میں بھی آ جائیں، اختبو ما یکون الامیر حاصل قائما، یہ او قائمن، ملتوتن او قائمن کہیں، یہ ملتوتن اور قائمن دونوں حال ہی ہے. وعلی ذالک فقس، اور اس طرح آپ قیاس کرتے ہوئے جائیں. بس آخری یہ چیز تاکہ مکمل ہو جائے درس اس کا. الرابعۃ چوتھا مورد جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے، بعد واو المصاحبۃ الصریحۃ، کہ اس واو کے بعد کہ جو مصاحبت صریحہ کے لیے آتا ہے، یعنی واو بمعنی مع، وہ ہمیشہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کیا ہے، خبر کو حذف کرنا واجب ہے. کا قول جیسے ان کا قول ہے کہ کل رجل و زیعتہ، یہاں پر دیکھیں کیا حذف ہے، خبر حذف ہے. کیسے، اصل میں اس طرح تھا، اے کل رجل مع زیعتہ مقرونان، مقرونان خبر حذف ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا، والذی دل علی الاقتران، وہ چیز جو دلالت کرتی ہے اقتران پر یعنی اس مقرونان کے حذف ہونے پر، وہ کیا ہے، ما، وہی چیز ہے کہ فل واو جو واو میں ہے، واو میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو اس مقرونان کے حذف ہونے پر دلالت کرتی ہے، من معنی المعیت، وہ معنی معیت یعنی ساتھ ہونا، اکٹھا ہونا، معیت کی معنی جو ہے اس واو میں پائی جاتی ہے. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ مقروناً حذف ہے، کیونکہ مقروناً کا مطلب وہی کیا ہے، معیت والا ہے. اچھا، یہ چار موارد تھے جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب تھا، اور انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی یہ بحث. اس کے بعد ہے باب النواسخ. باب النواسخ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.